نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین اور ناظرین حضرات، کچھ عرصے سے ترجمان اہل سنت استاذ العلماء مفتی نجیب اللہ عمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے سلسلہ عبارات پر گفتگو چل رہی ہے، جس میں اہل بدعت کی طرف سے کیے جانے والے اعتراضات کا جواب بڑے واضح اور آسان الفاظ کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ ان عبارات میں سے ایک عبارت امام المجاہدین حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے، جسے شاہ صاحب نے ایک فائدے کے تحت لکھا، یعنی میں بھی مر کر ایک دن مٹی میں ملنے والا ہوں تو پھر کب سجدے کے لائق ہوں۔ اس عبارت پر عام طور پر رضا خانی حضرات اعتراض کرتے ہیں اور اس عبارت کو بے ادبی اور گستاخی پر محمول کرتے ہیں، حالانکہ یہ عبارت اپنے مفہوم اور معنی کے اعتبار سے بالکل واضح ہے۔ اس عبارت کے اندر کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، اس عبارت کے اندر کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، اس عبارت کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس عبارت کے اندر کسی قسم کی کوئی بے ادبی اور گستاخی نہیں کی گئی۔ اور پھر بطور حوالے کے مفتی صاحب نے چند اہل لغت کے حوالے جات پیش کیے، نور اللغات پیش کی، اظہر اللغات کو پیش کیا، نسیم اللغات اسے پیش کیا، اور دیگر لغات کی کتابوں کے ذریعے سے یہ بات واضح کی، مٹی میں ملنے کے معنی بے ادبی اور گستاخی پر محمول نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی دفن ہونے کے آتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر تم اس معنی کو نہیں مانتے، اگر تم پھر بھی اس کے باوجود اس عبارت کے اندر یہ سمجھتے ہو کہ بے ادبی اور گستاخی ہے، تو اس طرح کی عبارات تو تمہارے اپنے اکابرین نے لکھی ہیں، بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک عبارت پیر مہر علی صاحب کی ہے، جسے پیر صاحب نے بیان کیا، سونی صورت فاطمہ جائی اج خاک وچ پئی رلدی ہے، جس کے اندر بیان ہی وہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت اردو میں ہے اور پیر مہر علی صاحب کی عبارت پنجابی کے اندر ہے، باقی دونوں کی مفہوم و معنی ایک ہی جیسے ہیں۔ لیکن رضا خانیوں کا ٹولہ کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ کیونکہ ان کی روزی روٹی تو صرف یہی ہے کہ کسی طریقے سے علماء حقہ کو بدنام کیا جائے، اور جتنا ہو سکے ان کے لیے جو ہے ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے تاکہ ان کو لوگ گستاخ اور بے ادب سمجھنے لگیں۔ اب اس عبارت کی دفاع کے لیے ایک صاحب سامنے آئے اور پوری رضاخانیت کی عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ وہ صاحب یہ کہنے لگے کہ پیر مہر علی صاحب کی عبارت میں اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کے اندر بڑا فرق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کے اندر صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کی گئی ہے۔ اب میں ان صاحب سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کے اندر صراحتاً گستاخی اور بے ادبی کی گئی ہے۔ اگر آپ نے درس نظامی پڑھی ہو تو اصول فقہ کی کتابوں کے اندر آپ نے ایک اصول یہ بھی پڑھا ہوگا کہ صریح اس لفظ کو کہتے ہیں جس میں باقی کسی معنی کا احتمال ہی نہ رہے، وہ ایک معنی کے لیے متعین ہو جائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا مٹی میں ملنے کا معنی صرف ایک ہی ہے جو آپ بیان کرتے ہو، یا اس کے اندر تعویل ہو سکتی ہے؟ یہ میرے پاس آپ کے مسلک کی کتاب ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت، اور اس ملفوظات کو لکھنے والے مفتی اعظم ہند مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان قادری نوری، یہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے بیٹے ہیں جنہوں نے اس کو ملفوظات کو جمع کیا ہے۔ یہ نوری کتب خانے سے چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 102 کے اوپر سوال کیا جاتا ہے احمد رضا خان سے کہ اسماعیل دہلوی کو کیسا سمجھنا چاہیے، تو مولانا احمد رضا خان صاحب جواب دیتے ہیں، میرا مسلک یہ ہے کہ وہ یزید کی طرح ہے، اگر کوئی کافر کہے ہم منع نہ کریں گے اور خود کہیں گے نہیں۔ یہاں پر احمد رضا خان صاحب نے
ایک بات تو یہ واضح کر دی کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بے ادب اور گستاخ نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں لگایا۔ اور پھر ساتھ ہی میں ان کے جو مفتی اعظم ہند ہیں مصطفیٰ رضا خان، اس پر ایک حاشیہ لگاتے ہیں، حاشیے کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، جب تک کسی قول میں تعویل کی گنجائش ہوگی تکفیر سے زبان روکی جائے گی کہ ممکن ہے کہ اس نے اس قول سے یہی معنی مراد لیے ہوں۔ اب یہاں پر تو خود مفتی اعظم ہند یہ کہہ رہا ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کے اندر تعویل ہو سکتی ہے، اور آپ دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کے اندر صراحتاً بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اب آپ کی بات کو مانا جائے یا آپ کے بڑے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان کی بات کو؟ اور دوسری چبل آپ نے یہ ماری کہ آپ نے کہا کہ اس عبارت کے اندر بے ادبی اور گستاخی ہے۔ میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس عبارت کے اندر بے ادبی اور گستاخی ہی ہے تو پھر آپ کے بزرگوں نے، آپ کے بڑوں نے اس طرح کی عبارات کیوں استعمال کی ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کہیں کہ تمہارے بزرگوں نے بیان کی تو وہ بے ادبی اور گستاخ، اور ہمارے بزرگ استعمال کریں تو اس کے اندر عشق ہے؟ یہ وجہ فرق ہے، یہ عجیب منطق جو آپ چلا رہے ہو، یہ اس طرح نہیں چلے گی۔ اگر بے ادبی ہے تو تمام فتوے جو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پر لگائے جاتے ہیں وہ پیر میر علی صاحب کو پر بھی لگائے جائیں گے۔ اور ساتھ میں آپ نے یہ بات بھی کہی کہ اہل لغت نے اگرچہ مٹی میں ملنے کے معنی دفن کرنے کے بھی کیے ہیں اور دوسرے معنی بھی کیے ہیں، تو آپ لوگ صرف دفن ہونا ہی مراد کیوں لیتے ہو، دوسرا معنی کیوں نہیں لیتے؟ میں اس کا جواب بھی آپ کو آپ کے گھر سے ہی دے دیتا ہوں۔ مولانا احمد رضا خان اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر جگہ جگہ یہ بات اصول بیان کرتے ہیں، توجیہ القول بما لا یرضی بہ القائل، جو آدمی کہنے والا ہے اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، کسی اور کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ کہنے والے کی مراد کیا ہے۔ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی دوسری کتاب ابقات کے اندر، تذکیر الاخوان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ آپ کی حیات کے وقائل ہیں، لہٰذا ایسے معنی لینا جو بے ادبی پر ہوں یہ شاہ صاحب کی نہ نیت ہے اور نہ شاہ صاحب نے اس کو مراد لیا ہے۔ اور پھر دوسری بات، آپ نے کہا کہ آپ یہ والے معنی ہی کیوں لیتے ہو، دوسرے معنی کیوں نہیں لے لیتے؟ تو اس کا جواب بھی میں آپ کے گھر سے ہی دے دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے الامن والاولا، مولوی احمد رضا خان کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ مکتبہ نوریہ رضویہ سے چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 42 پر مولوی احمد رضا خان صاحب ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ اس کا مواحد ہونا اس کی مراد پر گواہ کافی ہے۔ اب یہاں پر مولانا احمد رضا خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جب کہنے والا مسلمان ہو، مواحد ہو، اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تقویۃ الایمان لکھی ہی اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے، جس کے اندر شرک اور بدعات کو رد کیا گیا ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پر کس طریقے سے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنی اس عبارت کے اندر بے ادبی یا گستاخی کی ہو؟ لہٰذا یہ عبارت گستاخی پر محمول نہیں ہے۔ ایک اور بات آپ نے آگے چل کر کے ہی آپ نے کہا کہ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا۔ رائنا اس کا معنی صحیح ہے، کہنے والوں کی نیت بھی ٹھیک تھی، معنی بھی صحیح تھا، لیکن گستاخ بے ادب یہودی اس کے معنی بگاڑ لیتے تھے اور وہ اس کے اندر غلط معنی لیتے تھے۔ تو صحیح لفظ جس کی نیت بھی صحیح تھی اور معنی بھی صحیح تھا، اللہ رب العزت نے اس لفظ کو استعمال کرنے سے روک دیا تاکہ بے ادب اور گستاخ لوگ اس کی آڑ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی نہ کر سکیں۔ شاہ صاحب کی عبارت مٹی میں ملنا، گویا کہ آپ خود اقرار کر رہے ہو کہ اس عبارت کے اندر معنی بھی صحیح ہے، کہنے والے کی نیت بھی صحیح ہے، چونکہ اہل بدعت اور رضا خانی لوگ اس سے بے ادبی اور گستاخی والے معنی مراد لیتے ہیں، اس لیے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ایسا لفظ استعمال نہ کیا جائے جو کہ بے ادبی اور گستاخی بن جائے گا رضا خانیوں کی وجہ سے۔ تو آپ خود ہی اس کو برے معنی کے اندر لے رہے ہیں، یہ ہماروں پر اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ آپ اپنے گریبان کے اندر دیکھیں کہ آپ اس کے بے ادبی اور گستاخی والے معنی کیوں مراد لیتے ہیں۔ اور پھر ساتھ میں آپ نے یہ کہا کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم کے مصداق بن جائیں گے، تو یہ آپ ہی لوگ بنیں گے، ہم لوگ نہیں بنیں گے اس کے مصداق۔ اس کے بعد پھر آپ نے
وہی احمد رضا خان سے ملنے والی تہذیب، بے شرمی، بے حیائی کو آپ نے اس کا مظاہرہ کیا، اور آپ نے پھر یہ بات کہہ دی کہ ایک لفظ ہے حرامی اور ایک لفظ ہے مسجد الحرام۔ دیکھو دونوں کے معنی میں کتنا فرق ہے، ایک کے معنی برے ہیں، دوسرے کے معنی اچھے ہیں۔ آپ بھول گئے، اپنی جہالت کا مظاہرہ کر دیا آپ نے کہ آپ ایک لفظ پیش کر رہے ہو اردو کا اور دوسرا لفظ وہی والا آپ عربی سے پیش کر رہے ہو، تو ظاہر سی بات ہے دونوں معنوں میں فرق تو ہوگا۔ اردو کے اندر اس کا معنی کچھ اور ہے، کیونکہ یہ اردو کے اندر اس کا استعمال ہی کسی اور معنی کے لیے ہوتا ہے، اور مسجد الحرام قرآن پاک کے اندر جو لفظ حرام ذکر ہے یہ عربی کا لفظ ہے، تو اردو اور عربی کے اندر فرق آپ کو نظر نہیں آیا؟ آپ کیسے مثال پیش کرنے کے لیے آ گئے؟ یہ اصل میں وہی بے حیائی اور بے شرمی تھی جو احمد رضا خان کی طرف سے آپ لوگوں کو دی گئی ہے، جس کا مظاہرہ آپ لوگ وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہو۔ یہ مثال آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ ایک عربی کا لفظ اور دوسرا اردو کا لفظ ہے، دونوں میں کتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اب میں آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں، میں شاہ صاحب کی عبارت کو دوبارہ پڑھ کر آپ کے سامنے سناتا ہوں، جس میں شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی میں بھی مر کر ایک دن مٹی میں ملنے والا ہوں۔ اس عبارت میں جو مٹی کے ملنے کے معنی ہیں، کیا اہل لغت نے اس کو بے ادبی کے لیے، گستاخی کے لیے متعین کیے ہیں کہ یہ صرف بے ادبی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے یا گستاخی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اگر کیا ہے تو آپ اس پر کوئی حوالہ پیش کر دیں، لغت کا یا اصول فقہ کا یا کوئی فقہ کی کتاب سے، یا کسی مفسر کا قول دکھا دے یا کسی محدث کا قول دکھا دے کہ مٹی میں ملنے کا معنی یہ گستاخی اور بے ادبی کے لیے متعین ہو چکا ہے، یا اہل عرف نے اس کو متعین کر دیا ہے، لہٰذا اب اس کا معنی بے ادبی ہی والے شمار ہوں گے، دوسرے معنی اس کے نہیں ہو سکتے۔ آپ اس پر کوئی حوالہ پیش کر دیں یا آپ کو اوپر قرض ہے۔ اور پھر آخر میں آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کے اندر آپ ناکام گئے، اور پوری رضاخانیت کی عزت کو آپ نے مٹی میں ملا دیا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ پیر مہر علی صاحب کی عبارت کے اندر تعویل کرنے کے لیے آپ آئے تھے کہ پیر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں سونی صورت فاطمہ جائے اج خاک وچ پئی رلدی ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ ایک وقتی حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا پیر صاحب نے یہ بات کہیں پر لکھی ہے کہ میں وقتی حال کو بیان کر رہا ہوں؟ یا میری مراد وہ نہیں ہے، بلکہ آپ دونوں عبارتوں کو دیکھیں، شاہ صاحب کی عبارت کو ایک طرف رکھیں مٹی میں ملنا، دوسری طرف پیر مہر علی صاحب کی عبارت کو رکھیں خاک وچ پئی رلدی۔ اب یہ دیکھو خاک میں رلنا اور مٹی میں ملنا دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ایک اردو کا لفظ ہے ایک پنجابی کا لفظ ہے، لیکن معنی اور مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ یہاں پر مٹی میں ملنا یعنی دفن ہونا مراد ہے، اور خاک وچ رلنا یہاں پر بھی دفن ہونا مراد ہے۔ جب دونوں کے معنی ایک جیسے ہیں، دونوں عبارتیں ایک جیسی ہیں، صرف زبان کا فرق ہے، ایک اردو کی عبارت اور ایک پنجابی کی عبارت ہے، تو مفہوم اور معنی کے اعتبار سے ایک ہونے کی وجہ سے جس طرح اگر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کے اندر آپ کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے اور آپ یہ کہتے ہو کہ اس کے اندر کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، تو میں آپ کو یہی کہوں گا پیر مہر علی صاحب کی عبارت کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو فتویٰ آپ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بے ادبی اور غستاخ ہونے کا لگاتے ہو، وہی فتویٰ آپ کو پیر صاحب کے اوپر بھی لگانے پڑے گا، اور دیگر اپنے وہ بزرگ جنہوں نے اس طرح کی عبارتیں استعمال کی ہیں اپنے محاوروں کے اندر، اپنے اشعار کے اندر، ان کو اوپر بھی غستاخی کا فتویٰ لگانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔